اتنے دنوں بعد کسی لیے؟ رنجیت سنگھ راؤ نے قدرے تذبذب سے کہا۔ کیا آج رات آپ جاپ کریں گے؟ اصل میں معاملہ کالے جادو کا ہے، مزاری نے جواب دیا۔ کوئی اور جادو ہوتا تو میں آج رات میں آ جاتا، کیونکہ کسی بھی جادو کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی جاتی ہے۔ البتہ کالے جادو کے توڑ کے لیے بہت کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ مزاری ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ آقا رام جو اس کے ساتھ آیا ہوا تھا بولا، جہاں آپ نے اتنے دن صبر کیا وہاں کچھ دن اور صبر کر لیں۔ پھر ان دونوں نے پرتکلف ناشتہ اڑایا۔ جب وہ اچھی طرح سے پیٹ پوجا کر کے چلے گئے تو رنجیت سنگھ راؤ نے سوچا کہ 4-5 روز سے کیا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے جو 50,000 کی رقم دی تھی انہیں اس کا دکھ نہیں تھا۔ اگر مزاری مزید رقم بھی طلب کرتا تو وہ دے دیتے۔ 5ویں دن رات 10 بجے شام مزاری آیا تو اس کے ساتھ آقا رام بھی تھا۔ وہ ان کے انتظار میں بڑے کرب اور اضطراب سے وقت کاٹ رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی نہ صرف وہ بلکہ ان کے گھر والے بھی بہت ہی خوش ہو گئے، خصوصاً کاجل اور رانی، کیونکہ دونوں اپنی شادی نہ ہونے اور رشتہ بار بار طے ہو کر ٹوٹنے سے بہت زیادہ غمزدہ، پریشان اور فکر مند تھی۔ ان کی سہیلیاں اور خاندان کی لڑکیوں کو جو عام سی، قبول صورت اور عمر میں ان سے 2-4 سال چھوٹی تھیں، ان کی بھی شادیاں ہو گئی تھیں، جبکہ وہ دونوں بلاک کی حسین اور دلکش تھیں۔ ان کے رشتوں کا بار بار ٹوٹنا خاندان میں مذاق بن گیا تھا، اور وہ جن لڑکوں کی محبت میں گرفتار تھیں انہوں نے اور لڑکیوں سے شادی کر کے گھر بسا لیے تھے، جس کا انہیں بڑا دکھ اور ملال تھا۔ شام مزاری اور آقا رام کے دلاسا دلانے سے انہیں ایسا لگا تھا جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ گئی ہو۔ آدھی رات کے قریب شام مزاری دوسری منزل کے اس کمرے میں پہنچا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے بڑی محویت سے اپنا عمل شروع کیا۔ کمرے کے ایک کونے میں رنجیت سنگھ راؤ کے بھائی بھی پہلے دن کا احوال سن کر 2 دن سے وہاں موجود تھے۔ انہیں بھی تجسس اور اشتیاق کشاں کشاں کھینچ لایا تھا۔ انہیں اور گھر کے تمام افراد کو بٹھا دیا گیا۔ پھر مزاری کے کہنے پر آقا رام نے چاروں طرف سندور سے ایک دائرہ بنا دیا۔ وہ سب اسے دیکھتے رہے۔ شام مزاری نے اچانک عجیب و غریب لہجے میں تحکمانہ انداز سے کہا، خبردار اس دائرے سے اس وقت تک کوئی بھی باہر نکلنے کی حماقت نہ کرے جب تک میں اجازت نہ دوں۔ اس کی بات سن کر گھر کے افراد کچھ خوف زدہ سے ہو گئے، لیکن اس کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں رہا تھا۔ پھر مزاری نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ تقریباً رات 1 گھنٹے تک اس کا عمل جاری رہا۔ رنجیت سنگھ راؤ اور گھر کے تمام افراد اس پر نگاہیں مرکوز کیے رہے۔ بالآخر اس نے تھیلے میں سے ایک بوتل نکال کر رنجیت سنگھ راؤ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ بھوت نہیں بلکہ بھوتنی ہے۔ خیر کوئی بھی ہو، میں اسے اچھی طرح ابھی اس بوتل میں بند کیے دیتا ہوں۔ پھر وہ زیر لب کوئی منتر بڑبڑانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوتل میں سفید دھواں بھرنے لگا۔ وہاں موجود افراد کی نگاہیں حیرت سے پھٹنے لگی اور وہ ساکت سے ہو گئے۔ یہی ہے وہ بھوتنی جس نے آپ سب کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، شام مزاری نے بلند آواز میں کہا۔ اگر یہ بھوتنی بوتل سے نکل جائے تو ہمیں ستائے گی تو نہیں؟ رنجیت سنگھ راؤ خوف زدہ لہجے میں بولے، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے اسے بوتل میں بند کر دیا ہے، اسے سدا کے لیے قید کر لیا ہے۔ مزاری نے بوتل کا ڈھکن بند کر کے ان کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا، جو خاموش کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب آپ لوگ کسی بات کی چنتا نہ کریں، میں نے اس مصیبت کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ سن کر رنجیت سنگھ راؤ اور ان کے گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سب کے مردہ چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے اور ان پر ایک سرشاری کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔
سب سے زیادہ خوشی تو رانی اور کاجل کو ہو رہی تھی، لیکن ان سب نے مل کر خوشیوں کا جو تاج محل بنایا تھا وہ ریت کا تودا ثابت ہوا۔ وہ بوتل جس میں بھوتنی بند تھی 10 منٹ کے بعد آپ ہی آپ ایک دم سے پھٹ گئی اور اس میں سے سفید دھواں نکل کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا مزاری جی؟ رنجیت سنگھ راؤ بھوچکا ہو کر بولے۔ بھوتنی تو آزاد ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ شام مزاری نے فکر مند اور پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھا اور تشویش بھرے لہجے میں کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ کیا آپ اسے پھر سے بوتل میں قید نہیں کر سکتے؟ رنجیت سنگھ راؤ کی آواز میں ارتعاش تھا۔ اب اسے قابو کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اگر میں نے اسے اپنے منتر سے دوبارہ قید کر بھی لیا تو کچھ ہی دیر بعد قید رکھ سکوں گا، کیونکہ بوتل پھر سے ٹوٹ جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے گی۔ جب آپ نے اسے بوتل میں قید کر لیا تھا تو وہ آزاد کیسے ہو گئی؟ رنجیت سنگھ راؤ کے بھائی نے کہا۔ اس نے اپنی شکتی سے میرے منتر کی کاٹ کر دی اور آزاد ہو گئی، مزاری کہنے لگا۔ مگر یہ بات بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ بھوتنی غصے میں اندھی ہو کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کیا وہ اب آپ سے اس بات کا بدلہ لے گی کہ آپ نے اسے بوتل میں بند کیوں کیا؟ رنجیت سنگھ راؤ کے بھائی نے کہا۔ نہیں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تاہم غصے سے بپھر کر آپ لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی۔ اب بھگوان ہی آپ لوگوں پر دیا کرے، مزاری نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس کا آخری جملہ سنتے ہی رنجیت سنگھ راؤ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اس کی رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا، گھر والوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، ان کی پتنی اور ماتا جی کی حالت غیر ہونے لگی۔ کاجل اور رانی غش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ دونوں بہنوں نے لمحے پہلے جو رنگین اور سندر سپنے دیکھتے تھے وہ بکھر گئے تھے، ان کی خوشی دیر پا نہ ہو سکی تھی۔ پھر وہ سب شام مزاری کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس طرح گڑ گڑائے جیسے وہ بھگوان ہو۔ بھگوان کے لیے کچھ کیجیے مزاری جی، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں نے آپ لوگوں سے کہا نہیں کہ یہ بھوتنی بہت شکتی والی ہے، اتنی خطرناک ہے کہ میں اس کے سامنے بے بس ہوں؟ میرے بس میں ہوتا تو میں اسے دوبارہ قید کر دیتا۔ آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، رانی نے ہمت کر کے کہا۔ یہ آپ کس بنا پر کہہ رہی ہیں؟ بیچاری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس بنا پر کہ آپ مہان مزاری ہیں، ہم آپ کا کمال اور جادو دیکھ چکے ہیں، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ رانی کی جگہ کاجل بولی۔ وہ سب باری باری اس کی منت سماجت کرنے لگے۔ سب سے زیادہ دکھ اور صدمہ دونوں بہنوں کو ہو رہا تھا۔ ان کے بیاہ کے لیے بات چیت چل رہی تھی، ان لڑکوں سے ان کی ملاقاتیں ہو چکی تھیں، وہ انہیں پسند آ چکے تھے۔ وہ ہر لمحہ بھگوان سے دل میں پرارتھنا کرتی رہتی تھی کہ جلد سے جلد ان کا بیاہ ہو جائے۔ ان کی عمر بیتی جا رہی تھی، آج کل لڑکیوں کے لیے ایسے لڑکوں کے رشتے ملنا بھی نصیب کی بات تھی۔ اب تباہی سے بچنا بہت مشکل ہے، مزاری نے شفاف لہجے میں جواب دیا۔ پھر جیب سے ایک کالی چاک نکالی اور فرش پر بیٹھ کر ذائچہ بنا کر کہا، اس بھوتنی کے آگے میری شکتی 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ مزاری جی، آپ کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکالیں کہ یہ ان سے انتقام نہ لے۔ آقا رام نے لڑکیوں کا زرد چہرہ دیکھا تو ان پر اسے ترس آ گیا، ورنہ ان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ آقا رام، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بھوتنی کتنی شفاف اور شکتی والی ہے؟ اس کی طاقت کی کاٹ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے خود ان لڑکیوں کی بھری جوانی اور خوبصورتی پر ترس آ رہا ہے۔ ہاں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، لیکن مزاری جی، یہ میرے پرانے شناسا ہیں، بڑے دیالو بھی ہیں، یہ میری ہر مشکل میں کام آتے رہے ہیں۔
میری خاطر ان کی پیاری لڑکیوں کا کچھ تو خیال کریں۔ اس نے آقا رام کی بات کو بڑے غور اور توجہ سے سنا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں اور نہ ہی فکر مند اور پریشان ہو، ایک صورت تو ہے۔ وہ کیا؟ آقا رام سے پہلے رنجیت سنگھ راؤ نے بتابی سے بول اٹھے۔ جلدی سے بتائیں تاکہ گھر والوں کی حالت بدل جائے۔ وہ سب پریشان اور خوف زدہ ہو رہے تھے۔ اس خطرناک اور شاطر بھوتنی کو میرے گرو جی ہی قابو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مہان ہے۔ مزاری نے کہا، آپ کے مہان گرو جی کہاں ہیں اور ان سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ رنجیت سنگھ راؤ نے فوراً ہی پوچھا۔ اس وقت وہ سانگل میں ہوں گے، ہم دونوں کو جا کر ان کی منت سماجت کر کے اور رضامند کر کے لانا ہوگا کیونکہ وہ بڑے نازک مزاج ہیں۔ صورتحال سے آگاہ ہوتے ہی وہ چلے آئیں گے۔ کیا آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں؟ رنجیت سنگھ راؤ نے بے صبری سے کہا، کیوں نہیں چلوں گا؟ اس وقت ہم کتنی مشکل میں مبتلا ہیں، بری طرح پھنس چکے ہیں، کیا ابھی اور اسی وقت چلیں؟ انہوں نے مزاری کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس وقت رات کافی ہو چکی ہے اور راستہ بھی بہت خراب ہے۔ گپ اندھیرے میں گاڑی کسی گٹر میں گر سکتی ہے۔ تو پھر مزاری نے سانس لیتے توقف کیا تو انہوں نے پوچھا، کل صبح تڑکے ہی چلیں گے؟ اس طرح جلد بھی پہنچ جائیں گے اور گرو جی بھی جاگ رہے ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ دوسرے دن سورج طلوع ہوتے ہی وہ پہنچ گیا۔ اس نے خوب ڈٹ کر پرتکلف ناشتہ کیا، پھر انہیں لے کر قصبہ سانگل جا پہنچا۔ اس کے گرو وڈیکر بابا قصبے میں بڑی خاموشی سے گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کسی سے ملتے ملاتے بھی نہیں تھے کیونکہ ان کا دل دنیا اور دنیا داروں سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ عام قسم کے اور دولت مندوں سے بھی انہیں سخت نفرت ہو چکی تھی۔ شام مزاری کو دیکھتے ہی ان کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ بھڑک اٹھے اور ان سے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گرجے، خبیث، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا ہوا ہے؟ گرو جی، میں اپنے کسی کام سے نہیں بلکہ انصاف کے کام سے آیا ہوں۔ مزاری اتنا کہہ کر ان کے چرنوں میں گر پڑا۔ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اب ہمیں اس پاپی سنسار سے کوئی تعلق نہیں رہا؟ مہان گرو جی برا فروختہ ہو گئے اور اپنے چرن کھینچ لیے، پھر بھی تو یہاں چلا آیا، انصاف کو بھی یہاں لے آیا۔ مورت، تو نے اچھا نہیں کیا، پرنتو شمار کریں اور پہلے ان کی رام گتھا سنیں۔ آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کروں؟ مزاری گڑ گڑایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، یہ بڑے دکھی اور پریشان ہیں۔ گرو جی کو جیسے رحم آ گیا، انہوں نے اپنے لہجے میں کس قدر نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، جلدی سے بات کی کیا بات ہے؟ یہ صاحب برسوں سے مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایسی تاریکی پھیلی ہوئی ہے کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا ہے۔ انہیں اس بات کا خوف اور خدشہ ہے کہ کسی دن یہ تاریکی انہیں نگل نہ لے۔ شاہ مزاری نے کہا، ان کی زندگی میں یہ تاریکی کون پھیلا رہا ہے؟ کیا تو جانتا ہے؟ وہ بڑے روب سے بولے۔ یہ تاریکی ایک شاطر قسم کی بھوتنی پھیلا رہی ہے، انہیں اس بھوتنی سے آزادی چاہیے۔ مزاری نے کہا، آپ کے لیے یہ تفصیل ہے کہ بھوتنی ایک چڑیل ہے اور اس کا نام راجونی ہے۔ وہ اتنی بدصورت مکروہ ہے کہ شاید ہی کوئی چڑیل یا بدروح ہوگی۔ اسے جو جادو اور شکتی حاصل ہے شاید ہی کسی چڑیل اور بھوت پریت کو ہوگی۔ وہ اپنے جادو کے زور سے حسین اور نوجوان لڑکی کا بیروپ بھر کر جن لڑکیوں کے رشتے طے ہو جاتے ہیں ان کے منگیتروں کے دل بہلاتی ہے۔ اس نے ان کی لڑکیوں کے رشتے طے ہو جانے پر توڑ دیے، ان کا بیاہ کہیں بھی نہیں ہونے دیا ہے اور نہ ہونے دیتی ہے۔ تو نے انہیں اس سے آزادی کیوں نہیں دلائی؟ وہ غصے میں آ کر سپاٹ لہجے میں بولے، تو بھی منتر جنتر خوب جانتا ہے، میں نے عمل کیا تھا انہیں آزادی دلانے کے لیے۔ شاہ مزاری نے کہا،
تو پھر یہاں کسی لیے آیا ہے؟ وہ بگڑ کر برہمی سے بولے۔ لیکن میں بری طرح ناکام رہا، اس کو قابو میں نہیں کر سکا، اسی لیے آپ کے چرنوں میں آیا ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ وڈیکر بابا رنجیت سنگھ راؤ کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے تڑپتے لہجے میں کہا، کم بخت، یہ تو کہہ رہا ہے، میں تیری یہ بات کیسے مان لوں؟ کہیں تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے؟